الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قتمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات رحیم نے رحمت بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر رحمت بھی بنا کر بھیجا۔ رسالت کے تقاضوں میں شان رحیمی کو عام کرنا بھی شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے کیسے رحمت بنے، سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انسانیت کے ہر فرد نے فیض پایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا یا دشمن، کافر تھا یا مسلمان، بچہ تھا یا بوڑھا، آقا تھا یا غلام، مرد ہو یا عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رحمت للعالمین تھے۔ چاہے عالم انسان کا مطالعہ کیجئے، چاہے عالم حیوانات کو دیکھیے، عالم نباتات ہو یا عالم جمادات، عالم ملائکہ ہو یا عالم جنات، ہر جہاں پر رحمت کے نقوش موجود ہیں۔ امت کے لیے رحمت کا نقش اس موقع پر بہت گہرا دکھائی دیتا جب کسی روز آندھی یا گھٹا آسمان پر چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غم و فکر کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہونے لگتی کہ کہیں یہ عذاب کی آندھی یا عذاب کے بادل نہ ہوں جن سے پہلی قومیں تباہ ہو چکی تھیں۔ جب بارش ہوتی تو چہرہ انور پر مسرت اور خوشی طاری ہو جاتی۔ جہاں کسی پر بے بسی اور بے کسی دیکھی وہاں پر ابر رحمت خوب برسے۔ خود تعاون فرمایا، دوسروں کو تعاون کا حکم دیا، بے حساب ثواب کی بشارتیں سنائی، یتیم پر اتنی رحمت برسائی کہ آج امت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 2 قدم بھی چلے تو یتیم کے دل سے یتیمی کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ فرمایا، جو شخص محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو ہر اس بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں جس پر اس کا ہاتھ پڑتا ہے۔ غریبوں سے محبت کا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھ اور ان کو اپنے قریب کر، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ بچوں پر رحمت اور شفقت کے نشانات چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں۔ کسی بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو پیار کرتے دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تمہارے دل سے رحمت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچے اور خریدے جانے والے انسان جنہیں غلام کہا جاتا ہے، ان پر رحمت اور مہربانی کے اعلیٰ ترین نمونے سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ زبان سے بھی فرمایا:
عملاً کر کے بھی دکھایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں غلام آتے تو آزادی کا پروانہ لے کر جاتے۔ زید بن حارثہ غلام ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا۔ ان کے والد انہیں لینے آئے تو انہوں نے واپسی سے انکار کر دیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایک شخص نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ بار بار پوچھا، جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ تیسری بار سوال کے جواب میں رحمت سے بھرپور جواب ارشاد فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ جب عورت کے مقدس مرتبے پر نظر ڈالیں تو اس ضعف کے ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جھلکتی نظر آتی ہے۔ جب یہ عورت دنیا میں بیٹی کی صورت میں قدم رکھتی تھی تو زندہ مٹی تلے دبا دیا جاتا، باپ کے لیے بدنما داغ، معاشرے پر بوجھ سمجھا جاتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد باری تعالیٰ لے کر آئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس زندہ درگور لڑکی سے کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی لڑکی کی پیدائش پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، پھر ان کی شادی کر دے، ان سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جب یہ عورت بیوی کے روپ میں نظر آئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقہ اور ثواب کا باعث ہوگا۔ جب یہ عورت ماں کے مقدس رشتے میں پہنچی تو ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ گزشتہ امتوں میں جب کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تو اس گناہ کی توبہ بڑی سخت ہوتی تھی۔ جب تک وہ انسان اپنے آپ کو مار کر ختم نہ کر دیتا وہ گناہ اس کے کندھوں پر رہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور اس کا اتنا آسان طریقہ بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھا کر دل سے معافی مانگ لی جائے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا دیے جائیں۔ یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کافروں تک کے حق میں جوش مارتی رہتی تھی۔ ان کی نجات کا فکر ہر وقت دامن گیر رہتا۔ کفار کی حالت دیکھ کر کرتے تھے کہ یہ لوگ شرک و کفر سے باز آ جائیں، وگرنہ قیامت کے روز دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ کفار ایمان نہ لائے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بھی دے دیں۔ پہلی امتوں پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کفار دنیاوی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ دین اسلام کی مخالفت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ مختلف مقامات میں مختلف اسباب کی بنا پر کفار کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بھی رحمت بنا دیا۔ یہ جنگ کیسے رحمت بنی، اس کے لیے ہمیں قبل از اسلام جنگی طریقوں کا اسلامی طریقوں اور اصولوں سے موازنہ کرنا ہوگا۔ اسلام سے پہلے جنگ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی قوم بھی کسی قوم پر چڑھائی کرتی تو اس کا آخری نقطہ اور آخری ہدف مخالف قوم کا نام و نشان مٹانا ہوتا تھا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اپنے مخالف کے ہر فرد کو ختم کر دیا جائے۔ فوجوں کی پیش قدمی میں فصلوں کی تباہی، باغات کی بربادی، عمارات کو گرانا،
عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی بے حرمتی اور عزت اور آبرو کو پامال کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بستیوں میں لوٹ مار، آتش زنی، قتل عام ایک معمول بن چکا تھا۔ اس وقت فوجی نظام اخلاقی حدود اور پابندیوں سے بالکل آزاد تھا، لیکن جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ایک نیا تصور پیش فرمایا اور دفع برائی کے روکنے کو مقصد جنگ بنایا۔ پھر جنگ کا نام جنگ نہیں رہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ قرار پایا، یعنی اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنا۔ فی سبیل اللہ کے لفظ سے ہی واضح ہوا کہ یہ جہاد نفس کی خواہش، کسی ملک کی تسخیر یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے اور شر کو دور کرنے کی خاطر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل سے منع فرمایا، درختوں کو اکھاڑنے سے، فصلوں کو اجاڑنے سے اور عمارتوں کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ اس تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنگ بھی رحمت بن گئی۔ اس کی ایک بہت واضح دلیل بھی سامنے آئی کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 سال کے دوران تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ جب یومیہ اوسط نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ روزانہ تقریباً 274 مربع میل کی اوسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا، لیکن دشمن کے کل افراد جو قتل ہوئے 10 سال کے عرصے میں جب ان کی اوسط نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ دشمن کا ماہانہ 1 آدمی قتل ہوا اور مسلمانوں کا نقصان اس سے بھی کم ہوا۔ یہ سب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کی برکات ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو عالم حیوانات پر بھی اس رحمت کے نمونے موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے ہاتھ پر پرندے کے بچے چادر میں لپٹے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ جاؤ ان کی جگہ پر رکھ آؤ۔ ایک انصاری کے باغ میں گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ بلبلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، مالک کو بلایا اور سمجھایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اپنے جانوروں کو آپس میں لڑانے اور ان کا تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جانوروں پر نشانہ بازی سیکھنے سے اور جانوروں کے چہروں پر داغ لگانے سے منع فرمایا، اور یوں عالم حیوانات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہوئے۔ عالم نباتات اور عالم جمادات کو بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے حصہ ملا۔ زمین پیاسی ہوئی، درخت سوکھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، مردہ زمین زندہ ہو جاتی، ہر قسم کے نباتات لہرانے لگتے۔ عالم جنات اور عالم ملائکہ نے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز اور برکات حاصل کی، جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ آج کا انسان بھی اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں چشمے سے سیراب ہونا چاہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، جب ہی یہ انسان معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا، اور معاشرہ اور پوری کائنات اس انسان کے لیے باعث رحمت بنے گی، اور پھر پوری کائنات کا خالق اور مالک بھی اس بندے پر رحمت اور مہربانی کی بارش برسائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔